سب سے پہلے قربان ہوا ہے، جس گھر کو سب سے پہلے آگ لگائی گئی ہے وہ کس کا گھر ہے؟ جس گھر میں سب سے پہلے مکے کے کفار نے آگ لگا دی ہے اس کا آپ کو گھر کا پتہ ہے، وہ کس کا گھر ہے؟ اس جس نے سب سے پہلے قربانی دی ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے دلوں پہ رکھو، وہ عمار کا گھر ہے۔ اس کی ماں کا نام ہے سیدہ سمیہ، وہ سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام میں جو سب سے پہلے شہید ہوئی ہے اس کا نام ہے سیدہ سمیہ، اس کے شوہر کا نام ہے یاسر، بیٹے کا نام ہے عمار۔ اتنا زبردست قسم کا ظلم ہوا ہے، یہ ایمان لے کے آئے ہیں، ان کے گھروں میں آگ لگا دی گئی، آگ لگائی، پورا گھر جل رہا ہے، ادھر کفار ہنس رہے ہیں، قہقہ لگا رہے ہیں، جلا دیا ہم نے ان کو، بڑی اسلام کے اوپر بڑا چلنے کی بات کرتے تھے، ہمارے دین کو برا کہتے تھے، ہمارے خداؤں کو برا کہتے تھے، لگا دیا، جل رہے ہیں، راستہ نکلنے کا کوئی نہیں ہے، اندر گھر گئے ہیں۔ میرے نبی پاک تشریف لے کر کے آئے، حضور نے دیکھا آگ کو جلتے ہوئے، دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اے اللہ اس آگ کو ایسے ہی ٹھنڈا کر دے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو نے نمرود کی نار کو ٹھنڈا کیا تھا۔ اللہ اکبر، حضور کی دعا قبول ہوئی، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، حضور کی دعا جب ناز سے جاتی ہے تو اجابت جھک کے گلے لگاتی ہے، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ کیا مطلب بھائی، کیا ہو گئی ٹھنڈی؟ مطلب ٹھنڈی یہ ہے کہ آگ لگ تو رہی تھی، آگ جل رہی تھی مگر جلا نہیں رہی تھی۔ ٹھنڈا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بجھ گئی، ٹھنڈا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آگ اثر نہیں کر رہی ہے۔ جیسے ابراہیم کی آگ بجھی نہیں تھی مگر ابراہیم کے لیے وہ آگ جو ہے ٹھنڈی ہو گئی تھی، ایسے ہی نبی کے غلاموں کے لیے مکے میں آگ ٹھنڈی کر کے اللہ نے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ آگ سے نہ ڈرنا، آگ نہیں جلاتی، جلاتا خدا ہے۔ واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، جلاتا خدا ہے، واہ واہ، بے شک۔ ارے جلدی تو بولو۔ آگ بجھ گئی، آگ بجھ گئی مگر آگ ٹھنڈی ہو گئی، مگر ان ظالموں کے دلوں کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ ایک دن اس بوڑھی کو گھسیٹ کے پکڑ کے لے کے گیا ابو جہل، اس کے بیٹے کو ایک طرف باندھا، اس کے آدمی کو ایک طرف باندھا اور اس کو ایک طرف باندھ کے اور پھر اس کے سارے کپڑے اتار دیے، ایک بوڑھی عورت کے سارے کپڑے اتار دیے گئے۔ یہ باتیں تم کو کون سنائے گا بھائی؟ تمہیں کون آپ کو کون بتائے گا میرے بھائیوں؟ چونکہ اب یہ تو بات ہی ختم ہو گئی، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کون سابقون ہے جسے اللہ پہلا کہہ دے۔ کیا پوری دنیا میں کوئی اسے دوسرا نمبر کا کہہ سکتا ہے؟ بولو، جسے اللہ کہہ دے یہ پہلے نمبر کے مسلمان ہیں تو کیا اسے کوئی کہہ سکتا ہے یہ دوسرے نمبر کے مسلمان ہیں؟ کسی کی بکواس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جسے اللہ پسند کرے۔ میرے رب نے جس کو یہ اعزاز بخشا، سیدہ سمیہ کے جب جسم پہ مارے جا رہے ہیں کوڑے، ایک بار کوڑا لگتا ہے جسم کی کھال باہر آ جاتی ہے، پھر دوسرا کوڑا، پھر کھال باہر، اور جب وہ کہتا تھا کہ وہ بول کہے گی اللہ ایک ہے تو پھر وہ زور سے کہتی تھی هو اللہ احد، هو اللہ احد، هو اللہ احد، هو اللہ احد۔ پھر اس کے پورے جسم کی کھال اتر گئی مگر وہ مارتے مارتے تھک گیا، مگر وہ اللہ کی نیک بندی پٹتے پٹتے نہیں تھکی، اس نے آخر تیش میں آ کے نیچے کو گرایا اور اپنا بت سامنے رکھا، اپنا صنم سامنے رکھا اور بولا اس کو بھی خدا کہہ دے، تو اپنے خدا کو خدا کہہ، میں تجھ سے منع نہیں کرتا، مگر میرے خدا کو مان لے، میں تیرے خدا کو مان لیتا ہوں، مگر تو میرے خدا کو مان لے اور تو کہہ دے کہ یہ میرا بھی خدا ہے۔ اس نے کہا اگر مان لوں گی تو پھر میں مسلمان نہیں رہوں گی، میں کیسے کہہ سکتی ہوں میرا خدا اکیلا ہے۔ اس نے جب اسے غصہ دلایا تو اس نے زبردست قسم سے یہ ہمت دکھائی اور عظیمت پہ عمل کیا کہ اس نے تھوک دیا اس صنم پر، جیسے ہی اس نے تھوکا ہے ویسے ہی ابو جہل کو تیش آیا، اس نے نیچے سے اس کے مارا، اللہ اکبر، برہنہ تو تھی، بنا کپڑوں کی تو تھی، اس نے نیچے سے مارا اس کے نیزہ بوڑھی عورت کے اور پھر اس کے پیٹ میں داخل کر کے اور پھر اوپر سے نکالا اور نکالنے کے بعد اس کا پورا جسم پھاڑ دیا اور اس کے بعد ہلکی ہلکی سانسیں چل رہی تھی تو معلوم ہے پھر کیا کیا؟ پھر ہاتھ باندھا، پھر ایک پیر باندھا، پھر ہاتھ اور پیر دونوں طرف باندھا اور پھر دو اونٹوں کو دو طرف چلا دیا، دو مخالف سمتوں میں اونٹ جب دوڑے تو یہ بیچ میں سے چر گئی، پھر اس کا آدمی چرا، اللہ اکبر، اس کا بلڈ نیچے کو گر گیا۔ ایک نام ہے ذوالنیرہ نام کی ایک خاتون ہے مدینے میں، یہ بھی پہلے اولین لوگوں میں ایمان لانے والوں میں سے ہے۔ اس کے میاں
اس کا بھی اس کا آقا اسے مارتا ہے، اس کی ہڈیاں توڑتا ہے، روز مارتا ہے۔ ایک دن اس کے آقا نے، یہ کنیز تھی، اس کے گلے میں ڈالی رسی، اور رسی ڈالنے کے بعد زور سے دبائی، جیسی دبائی ہے اس کی آنکھیں باہر آ گئی۔ آنکھیں باہر جب آئیں تو یہ اندھی ہو گئی، اس نے دیکھا کہ یہ اندھی ہو گئی، مذاق اڑانے لگا، بلا اپنے خدا کو دیکھ، میرے خدا نے تجھے اندھا کر دیا، میرے لات عزا نے تجھے اندھا کر دیا، اب بلا اپنے محمد کو کہ تیرے خدا سے وہ تیری آنکھیں واپس دلوائے۔ جب حضور کا نام سنا نا تو وہ عورت تڑپ گئی اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگی، اے دونوں جہان کے مالک، اے میرے کریم، اے بے پناہ طاقتوں والے، یتیم اور کمزوروں پہ اپنا کرم کرنے والے، تو گواہ ہے کہ تیری بندی نے کتنی پٹی، میری ہڈیاں ٹوٹی، مگر میں نے تجھے نہیں پکارا، مگر تیرے محبوب کا نام لے کے یہ شخص بات کرتا ہے، تیرے محبوب کی لاج رکھ لے مالک، میرے سرکار کا اس نے نام لیا ہے، میرے رب کے مجھے آنکھیں عطا کر دے تاکہ ظالم سے میں کہہ سکوں کہ میرے نبی کے نام پہ میرے رب نے آنکھیں عطا کر دی ہے۔ وہ عورت جب روئی، اللہ نے اس کو آنکھیں فوراً عطا کر دی، اس کی آنکھیں جب روشن ہوئی پہلے سے زیادہ تو بولی، دیکھ اللہ نے میری آنکھیں روشن کر دی ہیں، اللہ اکبر۔ آج ایک نئی لڑکی اٹھتی ہے اور انسٹاگرام پہ آتی ہے، فیس بک پہ آتی ہے اور کہتی ہے پہلے میرا نام یہ تھا، اب میں نے اسلام چھوڑ دیا، اور اس کے بعد وہ فیس بک پہ آتی ہے، انسٹاگرام پہ آتی ہے، انسٹاگرام پہ آتی ہے، فیس بک پہ آتی ہے، یہاں وہاں آتی ہے، اور آ کر کے کہتی ہے میں نے اسلام چھوڑ دیا، میں نے اسلام۔ ہمیں تجزیہ کرنا پڑے گا، کیا واقعی میں اس نے اسلام چھوڑا ہے؟ ہم کو تحقیق کرنی پڑے گی، ہم کو سوچنا پڑے گا، کیا یہ اسلام چھوڑ رہی ہے؟ اتنی لڑکیاں جو روز روز جا رہی ہیں اسلام کو انہوں نے چھوڑا ہے، تو جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ لڑکیاں اتنی گندی ہو چکی تھی، اتنے گندی راہوں پہ جا چکی تھی، انہوں نے ویڈیو کال کیے غیروں سے، یہ ہوٹلوں میں ملنے گئی غیروں سے، انہوں نے اپنے بدن کی نمائشیں کی غیروں کے سامنے، یہ اتنی گندی ہو گئی تھی کہ اب اسلام میں ان کی جگہ نہیں تھی، تو اسلام کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے بلکہ اسلام نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زندہ باد میاں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بولو اسلام نے انہیں چھوڑ دیا، جلدی بولو۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے میاں، واہ۔ جو لڑکی غیر مسلم کے ساتھ جا کر کے ہوٹلوں میں وقت گزارے، کہ اس کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز رہ گئی ہوگی؟ نہیں بولو تو۔ نہیں، او تیری گندگی نے تجھے برباد کیا ہے، تو یہ کہہ رہی ہے تو نے اسلام چھوڑا ہے؟ اسلام چھوڑنے والا، چھڑانے والا تو پیدا ہی نہیں ہوا آج تک، کہ سچے مسلمان کا ایمان چھین لے، ایسا تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ اقبال کہتا ہے طاہرہ نام کی ایک عورت نے وہاں ایک لائبریری میں کتاب پڑھی، حضور کی بیٹی خاتون جنت کا تذکرہ، سیدہ عائشہ صدیقہ کا تذکرہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ، پڑھنے کے بعد خود ہی اپنا نام چینج کر لیا، طاہرہ بن گئی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور پھر ہلکے ہلکے اقبال کہتا ہے یورپ کے اس علاقے میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، اس نے اپنی خالہ زاد، پھوپھی زاد، یہاں تک کہ 700 عورتوں کو اسلام قبول کروا دیا۔ ایک عورت نے ایک دن اس انگریزوں کو پتہ چل گیا، پتہ چلنے کے بعد اس کو پکڑ کے اور اسے پکڑ کے جو ہے وہ اس کو لٹکا دیا، اس کے اندر لٹکا دیا کنویں کے اندر، اور کنویں کے اندر جب لٹکایا تو اس سے کہا بول اسلام چھوڑے گی؟ نیچے بچھو اور سانپ تھے اور پن پھیلائے تھے، اس نے کہا ایک رات کی مہلت، انگریز خوش ہو گئے، کام ہو گیا، جب یہ پلٹے گی تو 700 عورتیں بھی پلٹ جائیں گی۔ وہ لے گئے، رات کے بعد صبح کو گئے، بولے بولو کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا خیال کیا ہے، چلو ڈالو کنویں میں۔ کہا کیا تم نے اس وجہ سے رات مانگی تھی؟ کیوں مانگی تھی؟ اسلام چھوڑنے کا؟ اسلام چھوڑنے کے لیے تھوڑی رات مانگی تھی، میں کمزور ہوں، اپنے مالک سے آخری بات میں نے عبادت کرنے کے لیے مانگی تھی اور عیاذ کرنے کے لیے، میرے کریم میرے رحیم میں کمزور ہوں، میں مالک اگر چیخی چلائی تو لوگ کیا کہیں گے کہ محمد کی کنیز جان دے رہی ہے، تو چیخ چلا کے جب سانپ اور بچھو مجھے ڈسے مالک تو مجھے ہمت عطا کرنا۔ وہ کہتی چلو ڈالو، مجھے ڈر نہیں لگتا، اب ڈالو۔ جب اسے لے کر کے گئے اور جب ڈالنے کی بات تھی تو ایک انگریز بولا یہ بتا تجھے یہ ہمت کہاں سے آئی ہے؟ کہنے لگی سجدہ کر کے آئی ہے، قرآن پڑھ کے آئی ہے۔ بولا چل پھر وہ قرآن ہمیں بھی پڑھا دے، وہ سجدہ ہمیں بھی کروا دے۔ جب ایک طاہرہ نام کی عورت کی ہمت کا یہ عالم ہے تو کربلا کی زینب کی ہمت کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ لڑکیاں، یہ بےہودہ، بے شرمیں، بے غیرتیں یہ بات کرتی ہیں اسلام چھوڑنے کی۔ تمہارا تو گھر نے کب کا اسلام چھوڑ دیا، تم تو کب کی برباد ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا پتا اسلام کیا ہوتا ہے؟ یہ بتاؤ مجھے، آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، آپ سب سے سوال کر رہا ہوں،
ہم کو پتا ہے اسلام کیا ہوتا ہے. یہ بتاؤ اگر ہم مسلمان ہوتے صحیح معنوں میں تو ان شادیوں میں شرکت کرتے جہاں عورتیں میک اپ کر کے آتی ہیں؟ بتاؤ. نہیں. صحیح معنوں میں مسلمان ہیں ہم؟ بولو. نہیں. ماحول اتنا بگڑ گیا کہ آدمی اپنی بیوی کو سجا سوار کے شادی حال میں لے کے جا رہا ہے تو وہ اعلان کر رہا ہے لوگوں میں دوسروں کی بیویاں دیکھوں گا تو اپنی بیوی بدلے میں لے کے جا رہا ہوں. اور کیا بات ہے؟ جو اپنی بہن کو بیٹی کو لے کے جاتا ہے. آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچو میری بات. دیوس ہے وہ شخص جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا. جن کے خود کے گھر برباد ہیں بے حیائی سے بے شرمائی سے، جب وہ جنت کے سودے کرنے لگیں تو پھر قیامت نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ اللہ. ارے ادھر تو دیکھو، میری طرف تو دیکھو بھائی، ادھر دیکھو کیا بات میں کر رہا ہوں. ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ کربلا کے حسین کے؟ حسینی ہیں ہم سب. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا. بے شک. جس کے گھر میں پردہ ہوتا ہو وہی ہاتھ اٹھائے. اللہ. جس کے گھر کی عورتیں غیر مردوں کے سامنے نہ آتی ہوں وہی اپنے آپ کو حسینی کہلانے کے لائق ہے. اللہ. چونکہ کربلا کی دو چیزیں مشہور ہیں. ایک نہیں، صرف حسین کا سجدہ مشہور نہیں ہے بلکہ زینب کا پردہ بھی مشہور ہے. ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ. سیدہ زینب کا بولو پردہ بھی مشہور. جلدی تو بولو. پردہ بھی مشہور ہے. جلدی بولو. پردہ بھی مشہور ہے. مشہور ہے. میرے بھائیوں میرے دوستو، آپ سب سے سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے معاملات، ہمارے یہاں کی شادیاں کس طرح کی ہیں؟ کب ہم شادیوں کو اپنی سستا کریں گے اور کب؟ اور آج ہم سب مسلمان ہیں مگر اگر اسلام کا مزہ لینا ہے نا تو صحیح معنوں میں مسلمان ہو کے دیکھو. پھر تمہارا دل تم سے کہا کرے گا تم مسلمان ہو. پھر تمہارا تنہائیاں تم سے کہا کریں گی تم مسلمان ہو. یہ کیا بات ہو گئی کہ جہاں ڈانس ہوا تم وہاں بھی چلے گئے، جہاں جلسہ ہوا تم وہاں بھی چلے گئے. تم نے نہ ادھر چھوڑا نہ ادھر چھوڑا. ایک طرف تم کو آنا تھا مگر کس طرف چلے گئے؟ اس طرف چلے گئے. ایک ہمارے یہاں کی شادیاں ہیں، آپ اندازہ کرو، آپ غور کرو، ذرا سوچو تو. میری بات پر آپ دھیان تو دو کہ اسلام نے کتنا خیال رکھا عورتوں کا. آپ کو خبر ہے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی بھی ایک خاتون ہے، ان کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. آپ نے کبھی ان کے بارے میں غور کیا؟ کبھی پڑھایا اپنی بچیوں کو؟ کبھی سمجھایا اپنی بیٹیوں کو؟ کبھی سیدہ سمیہ کے بارے میں سمجھایا؟ کبھی آپ کی بیٹیوں نے پڑھا؟ آپ کی بیٹیوں کو اب تو ان کی خبر لگی ہوئی ہے. وہ جو ناچنے والی عورتیں ہیں، وہ جو بمبئی میں ناچتی ہیں، وہ جو کراچی کی بےہودہ بے غیرت ناٹکوں میں آنے والی اور سیریلوں میں لوگوں کو فری میں بے حیائی اور بے غیرتی کی ٹیوشن دینے والی کی طرف تمہاری بیٹیوں کی نظریں ہیں. میری بیٹیوں کے موبائلوں میں اب پاکستان کے چینل کے ناٹک چلتے ہیں، وہ ان ناٹکوں کو دیکھتی ہیں. ان ناٹکوں کی قسطیں ان سے جو ہے ان سے وہ قضا نہیں ہوتی. وہ اس کو روز دیکھتی ہیں، ان سے وہ بالکل مس نہیں ہوتی. وہ ان کی طرح ہی کپڑے پہنتی ہیں. اب جیسے اس نے آدھی آستین کے کپڑے پہنے ویسے ہی تمہاری اور میری بیٹی نے بھی آدھی آستین کے کپڑے پہن لیے. یہ بتاؤ یہ کیسے بربادی کی طرف جا رہی ہیں بچیاں؟ آپ کس سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سوال کا جواب دو. جب یہ لڑکیاں بیٹیاں ان بےہودہ عورتوں کی نقل کریں گی تو کیا ان کے یہاں پر کوئی کل کو نسل اچھی ہو جائے گی؟ اور یہ بات میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بدل جائے. بدلنا نہ بدلنا اللہ کے اختیار میں ہے. میں تو اپنی بات کہنے آیا ہوں. میں تو اپنا وہ اذان پڑھ رہا ہوں کہ مؤذن جب اذان پڑھتا ہے تو فکر نہیں کرتا نمازی آئے نہ آئے. اسے پتا ہے کہ نمازی ایک بھی نہیں آئے گا پھر بھی مجھے میری اذان کا ثواب ملے گا. میں بھی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ جب پوچھے گا نا کہ تمہیں جہنم میں ڈالنے سے پہلے جہنمیوں سے کیا تمہیں کوئی ڈر سنانے والا آیا نہیں تھا؟ تو وہ کہیں گے آیا تھا مگر ہم نے نظر انداز کر دیا. اللہ. جب ان عورتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تب یہ کہیں گے ہاں ہمیں سمجھایا تھا مگر ہم سمجھی نہیں. اللہ. ہم نے ان فیشن کی عورتوں کو زیادہ اہمیت دی. ہم نے آدھی آستین کر لی ان کے لیے کہ جیسے فلم میں آستین آدھی کی. ہم نے فٹنگ کا لباس پہن لیا ویسے ہی جیسے کہ فٹنگ کا لباس وہاں پہنا گیا. ادھر دیکھو میرے بھائیوں، میری طرف غور کرو. ایک تمہارے یہاں کی شادیاں، اس میں ہلدی بھی ہے، اس میں ناچ بھی ہے، اس میں گانا بھی ہے، اس میں بہودہ رسم بھی ہیں، اس میں شادیاں بھی ہیں، اس میں لین دین بھی ہے. ان شادیوں کے جو برے اثرات ہیں وہ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہو. ایک آپ کے یہاں کی شادی ہے
ایک میرے نبی پاک کے یہاں شادی ہوئی ہے، میرے سرکار کے یہاں پہ شادی ہوئی ہے۔ کس کی ہوئی ہے؟ حضور کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت۔ کون؟ اما عائشہ فرماتی ہیں جو بولے تو نبی کی طرح لگے، چلے تو نبی کی طرح لگے، مسکرائے تو نبی، جس کی آواز نبی کی طرح، جس کا لہجہ نبی کی طرح، بلکہ باتیں حضور سے اتنی ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ خیر النساء کون ہے؟ آپ نے کبھی سمجھا اس بات کو؟ حضور نے پوچھا خیر النساء کون ہے، یعنی بہترین عورت، اس کا مطلب ہے بہترین عورت کون ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نماز پڑھے وہ بہترین عورت۔ حضور نے فرمایا وہ نماز بھی پڑھتی ہے مگر میرے آپ مقصد کو نہیں پہنچے یا رسول اللہ، جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے، پردہ کرے، وہ خیر النساء ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں میری مقصد کو آپ نہیں پہنچے، اس کے اندر یہ سب بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں مگر میرا مقصد کچھ اور ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے دماغ میں بھی ایسی کچھ باتیں چل رہی تھیں، میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں بتایا، بلکہ میرا دروازہ کھلتا تھا حضور کی مسجد میں، میں اپنے گھر گیا، میں نے دیکھا حضور کی بیٹی چکی چلا رہی تھی، میں نے پوچھا فاطمہ بتائیں خیر النساء کون ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ باب العلم ہیں، آپ بتائیں خیر النساء کون ہے؟ تو میں نے کہا نہیں آپ سیدۃ النساء ہیں، آپ بتائیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس کہتے ہیں ایک دن حضرت علی نے مجھے بلایا اور رات کے وقت میں مجھ سے کہا، ابن عباس جو بہت بڑے مفسر ہیں قرآن کے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مجھے بلایا اور کہا کہ الحمد کی الف کی ذرا تم الحمد کی جو ہے الف کی آپ ذرا تفسیر کریں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اس کی تو مجھے کوئی تفسیر نہیں آتی۔ کہتے پھر علی نے کرنا شروع کی تو پوری رات گزر گئی، ذرا زور سے تو بولو، پوری رات گزر گئی۔ ابن عباس کہتے تھے علی کا علم، میرا علم علی کے علم کے سامنے ایسا تھا جیسا حوض کے سامنے سمندر، میرا علم حوض کے برابر، علی کا علم سمندر کے برابر۔ حضرت علی سے کہتی خاتون جنت آپ بتائیں، تو انہوں نے کہا سیدہ خاتون جنت نے میرے ابا سے کہنا خیر نساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اسے کبھی دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ ایسی عورتیں تو آپ کو اب نہیں ملیں گی لاکھوں کروڑوں میں، مگر حضور کی بیٹی نے کیا فرمایا؟ خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور کا دربار لگا ہوا تھا، میں جا کے عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ میں عرض کروں خیر النساء کون ہے؟ کہتے سب نے میری طرف دیکھا اور حضور نے فرمایا بولو علی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ حضور مسکرائے، فرمایا میری بات کا مطلب یہی تھا، میرا مقصد، مگر علی یہ تیری بات نہیں ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جلدی تو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی نا تو میں اپنی بی بی کے پاس گیا تو ان کو پہلی رات میں جب دیکھا تو میں رونے لگا۔ انہوں نے کہا کیا روتے ہیں، آپ کو شادی پسند نہ تھی؟ میں نے کہا نہیں بات یہ ہے کہ میرا مقدر ہے جو آپ میرے نکاح میں آئی ہیں۔ حضرت علی مولا علی فرماتے ہیں پھر میں نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جب کوئی لڑکی دلہن بنتی ہے تو ایک جوڑی نئے کپڑا اس کو خواہش ہوتی ہے، اس کی جو ہے وہ تمنا ہوتی ہے آرزو کے پہنے، تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پہ بھی کوئی شکن نہیں ہے اور آپ کی زبان پہ کوئی شکوہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، صبر سیکھے میری بہنیں، اور آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پہمت کی چادر لگی ہے، 17 پہمت کی چادر۔ حضرت علی کہتے ہیں میں کہہ کے رونے لگا تو وہ نہیں روئی، بڑے باپ کی بیٹی تھی نا، آگے بڑھی اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہا آپ بالکل بھی دل تھوڑا نہ کریں۔ میرے ابا نے مجھے رخصت کیا تو فرمایا تھا فاطمہ میری بیٹی بچپن سے سمجھایا، یہی تربیت کی میری لاڈلی فاطمہ، اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے۔ حضور سے تو بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا۔ حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، آپ بھی جایا کرو، بیٹیوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا نا۔ اب تو نوجوان اپنی بہنوں کے فون بھی نہیں اٹھاتے اور نہ جانے کس کس سے فون پہ بات کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ سگی بہنیں پریشان ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہم بڑے دیندار ہیں، بیویوں کے ڈر سے نہ بہنوں کے گھر جائے نہ ماں سے بات کرے۔ یار بیوی کا ڈر ٹھیک تھا، تھوڑا بہت ڈر لیتا، اتنا ڈر گیا کہ جہنم کی طرف جانے لگا، اتنا ڈر گیا کہ بالکل چوہا بن گیا، بالکل بے وقوف بن گیا، اتنا ڈر گیا کہ سگی بہن کو چھوڑ دیا۔ آپ کو پتا ہے بی بی کا غلام وہ نہیں ہوتا جو بی بی کی مدد کر دے بیماری میں، جو بی بی کو منا لے اور روٹھنے پر، وہ غلام نہیں ہوتا۔ سنو، وہ بی بی کی عزت کرنے والا بھی غلام نہیں، بی بی کے میکے والوں کی عزت کرنے والا بھی غلام نہیں، ہاں بی بی کے کہنے سے ڈر سے اپنی ماں کو، بہنوں کو، باپ کو چھوڑنے والا پکا غلام ہے۔
یہ پکا غلام ہے. یہ جہاں بھی آپ کو ملے اسے آپ ادھر گاڑی ضرور دیکھ لو بھائی. آپ نے گاڑیاں تو نہیں دیکھی ہوں گی, آپ تو ادھر دیکھ لو بھائی. میرے حساب سے تو تصویر بھی لے لو, دور سے آ جائے گی. کیا مسئلہ ہے بھائی, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ ادھر دیکھتے ہیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے بھائی. اور کوئی بات نہیں, ختم کر دوں. نہیں حالانکہ مجھے کوئی ٹائم نہیں دیا گیا ہے, مگر مجھے اپنا ٹائم پتا ہے. میں وقت کا بڑا ہی پابند ہوں. جب میرا وقت آئے گا مر جاؤں گا. ادھر دیکھیں آپ, میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں میری طرف دھیان دیں. جو بات میں آپ سے کہنے والا ہوں یہ ادھر بہنوں کے لیے آپ بات کرتے ہیں, لوگ برکت نہیں ہوتی ادھر. میں آپ کو بتا رہا ہوں برکت کا وظیفہ ہے نا. کبھی آپ کے گھر میں کام وام نہیں چل رہا ہوں, روٹی روزگار کی کوئی دقت ہو رہی ہو نا, تو عمل بتا رہا ہوں آپ کو. بہنوں کی اگر ماں باپ ہو تو ان سے دعا لینا, اور ماں باپ اگر نہ ہو تو پھر بہنوں کو بلا لینا. جتنی بھی بہنیں نا 3-4 ان کی دعوت کر دینا, اچھے سے ان کا کھانا کھلانا, ہاتھ دھلانا. ایک بات بتاؤں, بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تب رحمت نہیں ہوتی, تبھی رحمت نہیں ہوتی. بیٹی جتنی مرتبہ بھی میں کے آتی ہے اتنی مرتبہ رحمت ہوتی ہے. ہے سبحان اللہ, کیا بات ہے. واہ 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 واہ. بہنوں کو بٹھا. ماں باپ کبھی مرتے نہیں ہیں تو ہم مار دیتے ہیں ماں باپ کو. ہاں, آپ کو ماں باپ دیکھ رہے ہو مر چکے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں ماں باپ مر گئے, اور ہم نے اپنی انا اور خود پرستی سے ماں باپ کو مار دیتے ہیں, اور نہ ماں باپ مرتے نہیں. کبھی ماں باپ کی یاد زیادہ آئے نا تو سارے بہن بھائی مل کے بیٹھ جانا, اور پھر اس کے بعد بہن سے کہنا کھانا بناؤ, بھائی سب بیٹھنا. پھر دیکھنا کسی بہن کے ہاتھ کی روٹی میں ماں کے ہاتھ کا مزہ ہوگا, کسی بہن کے ہاتھ میں سالن میں ماں کے سالن کا مزہ ہوگا, کسی بھائی کی آنکھیں باپ سے ملتی ہوں گی تو کسی کی ناک بالکل باپ کی طرح ہوگی. کوئی بولتا ہوگا بھائی تو باپ کی طرح لگتا ہوگا, کوئی بہن چلتی ہوگی تو ماں کی جھلک اس میں پائی جاتی ہوگی. ہم اپنی خود غرضی سے مارتے ہیں, ورنہ رشتے کبھی نہیں مرتے. بہنوں کو بلاؤ, اور بلانے کے بعد ان سے کہنا بہن میں نے تمہیں اس وجہ سے بلایا ہے کہ تمہارا بھائی کا کام ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے, ذرا دعا کر دو. چاہے بہن کیسی بھی, اس سے کوئی مطلب نہیں, آپ اس سے دعا کروانا. خدا کی قسم جب وہ دعا کرے گی نا تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس کے گھر کی ایک دن نہیں بلکہ اللہ قیامت تک برکتیں کرے گا. چونکہ گھر پہ حاذا من فضل ربی لکھوانے سے کچھ نہیں ہوتا. جس گھر میں بہنوں کا آنا بند ہو اس گھر پہ اللہ کا فضل نہیں ہو سکتا. یہ دلوں پہ لکھو اللہ کا فضل. تب اپنی بہنوں کے لیے محبت کرو. حضور اپنی بیٹی سے ملنے جاتے ہیں, تم بھی اپنی بہنوں سے ملنے جایا کرو, اپنی بیٹیوں سے ملنے جایا کرو, ان کا خیال رکھا کرو. وہ بھولتی کبھی نہیں اپنے بھائیوں کو. ہاں یہ تو ہم لوگ ہیں جو ان کو بھول جاتے ہیں. آپ کی پیٹھ کے پیچھے وہ پٹ بھی لیتی ہیں آپ کی وجہ سے. ان کا شوہر اگر آپ کو برا کہے نا تو آپ نہیں سن رہے ہیں, ہو سکتے صبر کر لیتی مگر نہیں, پٹ لیتی ہے. میرے بھائی کو نہ کہو, میرے باپ کو نہ کہو. حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے ہیں. ایک تو ہماری بہنیں جو آج کے زمانے میں ہم بہنوں سے نہیں ملتے, ان کی دعائیں نہیں لیتے. بولو میں بات غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح بولو صحیح. ایک آپ ہیں جو اپنی بہنوں کو بھول گئے, ایک حضور کی بہن ہے, حلیمہ کی بیٹی ہیں, ان کا نام شیمہ ہے. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ, ذرا زور سے تو بولو بھائی سبحان اللہ. ارے دل لگا کے بولو سبحان اللہ. کیا نام ہے ان کا؟ سیدہ شیمہ. زور سے بولو کیا نام ہے؟ سیدہ شیمہ. سیدہ شیمہ. شیمہ. اللہ اکبر. حضور کو گود کھلانے والی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے ہے کیا بہن ہے وہ, کیا قسمت بلند ہے اس کی. حلیمہ, سیدہ حلیمہ سے کہتی ہے میں اپنے بھائی کو لے کے جاؤں گی, بکری چرانے جاؤں گی. وہ کہہ رہی انہیں دیکھو گی, یہ بکریوں کو سنبھالو گی. کام نہیں, وہی تو بات ہے, ان کے بغیر نہیں جاؤں گی. ان کے بغیر جاتی ہوں تو کوئی بکری ادھر بھاگتی ہے, کوئی ادھر بھاگتی ہے, اور جب انہیں لے کے جاتی ہوں تو کہیں نہیں بھاگتی, حضور کا دیدار کرتی رہتی ہے اور چرتی بھی رہتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب واپس آتی ہوں تو کبھی مڑ کے نہیں دیکھتی, کبھی مڑ کے نہیں دیکھتی. میں حضور کے بغیر جاتی ہوں تو بڑی مشکل سے آتی ہوں, کوئی بکری ادھر بھاگے کوئی ادھر. اب میں جب انہیں لے کے گود میں لے کے میں چل دیتی ہوں, سوچتی بھی نہیں کہاں, پیچھے پیچھے آ جاتی ہیں. پھر اب وہ شام کو اپنے اپنے بھائیوں کو لے کے جاتی ہیں عورتیں, لڑکیاں. میرا بھائی کیسا لگ رہا ہے, پہلے لوگ لڑکیاں شام کو دوپہر میں اپنے بھائیوں کو دکھاتی تھی,
وہ ایسے یہ قبیلے بنی سعد کے آخر میں جاتی تھی حضور کو لے کے اور کہتی تھی سب بہن بھائیوں کو دیکھنے والوں ذرا میرے بھائی کو بھی دیکھ کے بتاؤ کیسا لگ رہا ہے. تو سارے کہتی تھی تیرا بھائی کی کیا بات, یہ تو ساروں کا سردار معلوم ہوتا ہے. تو پھر یہ اس وقت دعا کرتی تھی یہ پیدا کرنے والے وہ دن ضرور دکھانا کہ جو میں اپنے بھائی کی وہ وقت بھی دیکھ سکوں یہ دنیا کا بادشاہ بنے. بھول گئی 55 سال ہو گیا, جنگ حنین کے بعد ان کا آدمی حضور کے خلاف پیسوں کے لیے لڑنے آیا, قید ہو گیا. اب بات چیت چل رہی ہے کہ بھئی حضور اس کا چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے, کب پیسے آئیں گے تب چھوڑیں گے, پیسہ دیں گے تب چھوڑیں گے, اور وہ فدیہ لیتے ہیں وہ اس کے بعد چھوڑتے ہیں. اللہ کے رسول کی نام سنا انہوں نے, جب حضور کا نام آیا کہنے لگے کیا نام ہے ان کا جن کی یہ فوج ہے, کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے باپ کا نام بتائیں, کہتے عبداللہ. کہا اچھا ماں کا نام آمنہ. پھر یہ رونے لگی, کسی نے کہا شیما کیوں روتی ہے, کہنے لگی میں فری میں چھڑا لاؤں گی, وہ میرے بھائی لگتے ہیں. جلدی بولو یار سبحان اللہ, ارے میری طرف دیکھ کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ وہ دور نہیں ہے کہ آج اپنی بہنوں کو عزت دی جا رہی ہے, وہ دور ہے جب بھائی اپنی بہن کو زندہ دفن کرتے تھے. یہ وہ دور نہیں ہے, آپ کبھی سمجھیں. یہ جا تو رہی ہے مگر کہتی ہے میرا دل دھڑکتا تھا, کیا پتا پہچانے نہ پہچانے, زمانہ ہو گیا, کیا پتا وہ مجھے پہچانے نہیں پہچانے. فرماتی ہیں مگر پھر میرے دل نے کہا کیسی بات کرتی ہے شیما, وہ تو بچپن میں بھی کرم ہی کرتے تھے, وہ اب بھی کرم ہی کریں گے. کہتی میں مکے مدینے پہنچی, صحابہ اکرام کھڑے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور کہتی میں اندر گئی, روکا مجھے. میں نے کہا میں نبی کی تمہارے بہن لگتی ہوں, مجھے نہ روکو. کہتے ہیں میں اندر گئی, دل میرا دھڑک رہا ہے, کیا پتا مجھے پہچانے نہ پہچانے, مگر میرے نبی پاک کا کیا عالم ہے. حضور نے سر اٹھا کے دیکھا, فرمایا تیرا نام شیما ہے, تو میری بہن ہے نا. اللہ اکبر. رونے لگی, اتنے دنوں تک کہاں تھی, آئی نہیں. اللہ اکبر. حضور سے کہنے لگی حضور میری دور شادی ہوئی تھی, آج کیوں آئی ہے. کہ میں اس وجہ سے آئی ہوں, میں غریب ہوں, میرا آدمی پیسے نہیں میرے پاس, میرا آدمی پیسوں کے لیے لڑنے آیا تھا, ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا, اس وجہ سے وہ تلوار اٹھا کے آیا تھا کہ اسے کچھ پیسے ملیں گے, اس وجہ سے میں آپ سے آج کہنے آئی ہوں کہ آپ ایسا کریں, میرے شوہر کو چھوڑ دیں, میرے پاس پیسے نہیں. حضور نے فرمایا حلیمہ, فرمایا فاطمہ ذرا باہر آؤ, ذرا عائشہ باہر آؤ, دیکھو یہ شیما ہے, یہ مجھے گود کھلاتی تھی, یہ میری بہن ہے. فرمایا تو کیا بات کرتی ہے کہ میں تیرے آدمی کو, فرماتے ہیں کہ تیرے آنے کی وجہ سے میں سارے جتنے بھی قیدی ہیں سب کو رہا کر رہا ہوں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. بہنیں میرے بھائیوں تم سے لے کے نہیں جاتی ہیں, تمہیں اللہ کی رحمتیں دلا کے جاتی ہیں. وہ بہنیں وہ بھائی بڑے مقدر کے سکندر ہیں جن کی مائیں اور بہنیں ان سے راضی ہیں, اور وہ بڑے بدبخت ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کو چھوڑ رکھا ہے. اللہ اللہ. حضرات بس 15 منٹ میرا وقت اور ہے, بس آپ سے آخری باتیں کر رہا ہوں. دل لگ رہا آپ لوگ؟ جی 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 ماشاءاللہ. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. امید ہے انشاءاللہ ہمارے گھروں کے دروازے کھلیں گے بہنوں کے لیے انشاءاللہ. اب جو لوگ ناراض ہیں کل کو جا کے یاد کریں گے اپنی بہنوں کو, ہے نا, ٹیلی فون کریں گے, کبھی دعائیں لیں گے انشاءاللہ. اب آخری بات آپ سے یہ کر رہا ہوں, مدینہ شریف میں بھی جا رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے. ہمارے حشمت بھائی بھی تھے رمضان میں, انہوں نے بتائی دیا کہ مدینہ شریف, ادھر دیکھو مدینہ کون جاتا ہے, جسے حضور, اچھا یہ بات تو چلو پتا ہے, حضور بلاتے کسے ہیں, جس کی نیت ہوتی ہے. صاف سی بات ہے, مدینہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں جتنی بھی دعائیں آپ کی زبان پہ آئیں گی وہ ساری قبول کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو آپ؟ ادھر دیکھو اعلیٰ حضرت کو کون کون جانتا ہے؟ ماشاءاللہ. کچھ لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا, میں اس وجہ سے اٹھوا رہا ہوں, ذرا تھوڑا نیند بھاگ جائے گی آپ کی. ذرا زور سے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. آئیے تشریف لائیے. کیا بات ہے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, بالکل بالکل. بھائی جان کہہ رہے ہیں پانی پینے جا رہا ہوں, میں کب روک رہا ہوں بھائی. پانی پیجئے, چائے پیجئے, شربت پیجئے. ہاں کالا والا ٹھنڈا ونڈا مت پیجئے, یہ کولڈ ڈرنک وولڈ ڈرنک, اچھا کولڈ ڈرنک یہ گندی چیز ہے, اس کو چھوڑ دیجئے, باقی آپ کی مرضی ہے. میں نے اپنی بات کہہ دی, اب میری بات سنو. دل لگ رہا آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ.
अंबर भाई इधर बैठे, और भी कोई डिस्कस करना हो तो आपको कर ले, यहां तो वक्त ही वक्त है। हाँ तवज्जो है कि नहीं आपकी भाई? अच्छा मामला ये है ना कि वो मैंने आपसे कहा ना, जैसे आदमी आजकल बड़ा परेशान हो गया अपनी बीबी से। हाँ कुछ लोग तो इतने परेशान हैं कि वो अपनी माँ से ऐसे गुजर जाएंगे, कुछ लेके भी आएंगे फल वल ना तो एकदम छुपा के लेके जाएंगे, अम्मा ना देख ले। अम्मा से बीवी की वजह से डर से बात नहीं करते और अपनी सास को अम्मी जान कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, सही, क्या ख्याल है? सही में सही। अब्बा से बात नहीं करेंगे बीबी के डर से। अब्बा बेचारा परेशान है, बैठा है एक तरफ और जाके ससुर से कह रहा है अब्बा जान, अबे जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरे के अब्बा को अब्बा नहीं बनाता। वैसे हर हलाली आदमी का एक ही अब्बा होता है, कोई दूसरा अब्बा हो ही नहीं सकता है, अब्बा एक ही होता है। ससुर को अब्बा बनाने वाले सुन ले, बेवकूफ है, तुम डर में ऐसा कर रहे हो। तुम दिमाग से सोचो, अगर तुम डरे ना होते तो किसी दूसरे के बाप को अपना बाप नहीं बनाते, मगर तुम चूंकि बीबी से डर इतना गए हो कि अगर तुम अब्बू जान उसको नहीं कहोगे जो तुम्हारी बीबी कहती है तो फिर तुम्हारी तो कोई तुम बने क्या क्या मुसलमान, ये मुसलमान हैं, इनके अंदर ऐसा डर, माज अल्लाह यार क्या बात करूं। यानी बीबी जो कहती है वही कहेगा। अबे बीबी तो उसकी बेटी है, तू थोड़ी उसका बेटा है, तेरा तो बाप एक ही है और वही है तेरा बाप रहेगा। और कोई दुनिया में कितना ही बन ले, दुनिया में कोई मर्द ऐसा नहीं है जो बाप से ज्यादा प्यार कर सके और दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं है जो मां से ज्यादा। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है मियां, वाह वाह वाह, आला हजरत जिंदाबाद मियां, वाह वाह, इमाम अहले सुन्नत सुभान अल्लाह, फरमाते हम 3 भाई थे सुभान अल्लाह, और तीनों की शादी के बाद भी अपना खर्चा अपनी अम्मी के हाथ से लेते थे। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, जल्दी बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान जल्दी बोलो, अल्लाह, बस ये आखिरी बात और बात खत्म। आला हजरत के भाई हज करने जा रहे हैं, आला हजरत हज कर चुके हैं, जरा अजमत वालिदैन पे ये एक वाकया और हज का थोड़ा सा वाकया, फिर बात खत्म। सुनिए, आला हजरत हज पे जा रहे हैं, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अपने भाई को हज पे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। आला हजरत हज कर चुके हैं अपनी वालदा के साथ और उन्होंने वो शेर भी कहा था, आने दो या डिबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, किश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। आला हजरत अपने भाई को छोड़ने के लिए, अल्लामा ज़फरुद्दीन बियारी कहते हैं वहां से ट्रेन नहीं चलती थी, सिर्फ पैदल का रास्ता था झांसी, और झांसी से ट्रेन चलती थी, उसका नाम था बंबैया एक्सप्रेस। वो झांसी की ट्रेन वो पहुंचती है बंबई, बंबई से वो बैठते हैं पानी के जहाज में और उसके बाद वो पहुंचते हैं जिद्दा, जिद्दा से वो जाते हैं मक्का शरीफ, फिर मक्का से फिर वो हज करते हैं और फिर वहां से मदीना शरीफ। यही रास्ता था। अपने भाई को छोड़ने के लिए 12-13 दिन का पैदल का सफर या बैलगाड़ी का सफर किया। अल्लामा ज़फरुद्दीन बियारी कहते हैं ट्रेन चलने लगी मदीने की तरफ, भाई ने भाई को देखा, आला हजरत की आंखों में आंसू आए। आला हजरत ने अपना ये कलाम पढ़ना शुरू कर दिया, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, और चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। और फिर उसके बाद ये शेर पड़ा और ज़ारो कतार रोने लगे, हिचकियां बन गई, वाए महरूमी किस्मत के मैं फिर अब की बरस रह गया हम रहे ज़व्वारे मदीना होकर। कहने लगे मेरी महरूमी किस्मत ये कि इस बार फिर मैं ज़व्वारे मदीना में बन गया, बल्कि उन लोगों को छोड़ने के लिए जा रहा हूं जो मैं मदीने नहीं जा रहा हूं। फिर आपका दिल तड़पा। अल्लामा ज़फरुद्दीन बियारी कहते हैं आपने अपने भाई से कहा मैं भी मदीने जाऊंगा, ले रजा सब चले मदीने को मैं ना जाऊं। अरे खुदा ना करे जाना नहीं था, मगर मदीने के आशिक को मदीने के दरोबाम याद आ गए, हुजूर के आशिक को सरकार का मवाजे शरीफ याद आ गया, हुजूर के आशिक को सरकार के दरो दीवार याद आ गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियां याद आ गई, हुजूर के गदर मीनारें याद आ गई, मदीने की गलियां याद आ गई। मेरा इमाम तड़प गया और कहने लगे ले रजा सब चले मदीने को मैं न जाऊं। अरे खुदा न करे। भाई ने कहा आओ भाई ट्रेन में बैठो, जल्दी से ट्रेन चलने वाली है। आपने फरमाया नहीं नहीं अभी नहीं जाऊंगा, इस ट्रेन से नहीं जाऊंगा, आप वापस बरेली जाऊंगा। कहा वापस बरेली क्यों जाएंगे, अब तो ये सफर आपने तय कर लिया है। कहा नहीं नहीं मैं वापस बरेली जाऊंगा। कहा क्यों? कहा अभी मैंने अपनी वालदा से इजाजत नहीं ली है, पहले अपनी अम्मी से जाके इजाजत लूंगा, उसके बाद मैं जाकर के फिर हज करूंगा, इसी साल करूंगा। फिर इमाम अहले सुन्नत अपनी मसरूफियात के बावजूद आपने इतना लंबा सफर किया 12-13 दिन का, और फिर वालदा के सिर्फ वालदा की इजाजत लेने झांसी से बरेली पहुंचे। वालदा के पास
पहुंच गए। वालिदा ने कहा बेटे मोहम्मद रजा को छोड़ा है, आपके भाई का नाम था, जी अम्मा छोड़ा है। उसके बाद रोने लगे, बेटे कोई बात हो गई, कोई हादसा तो नहीं है जो रोते हो? आला हजरत रोने लगे। वालिदा ने पूछा बेटे रोते क्यों हो? कहने लगे अम्मी जान मेरा दिल भी करता है मदीने जाने को, मुझे मदीने की याद आती है, मुझे सरकार के रोजे की याद आती है। माँ ने कहा बेटे तो वापस क्यों आए, तुम खत लिख देते। अम्मा आपसे इजाजत के बगैर नहीं जा सकता था अम्मी जान, आपकी बगैर इजाजत के ना तो अल्लाह मेरा हज कबूल करेगा ना हुजूर की बारगाह में हाजिरी। तो माँ ने जब अपने बेटे की ये मोहब्बत देखी तो माँ तड़प गई, आंखों में आंसू आ गए और फिर दोनों हाथ उठा के माँ ने ऐसे करके दुआ की, अल्लाह मेरे बेटे अहमद रजा का हज कबूल करना, या रसूल अल्लाह इसकी हाजिरी कबूल फरमाए। मेरे इमाम को जब ये इजाजत मिल गई तो अपना कलम उठाया और लिखा शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह जफर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। मेरा इमाम चला और मक्के पहुंचे, हज किया, होते कहां खलीलो बिना काबा बिना, लौलाग वाले साहिबी सब तेरे घर की है। फिर आपने तवाफ ज़ियारत किया और उसके बाद ये शेर कहा कि कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। आगोश शौक खोले है जिसके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। बरसा के जाने वालों पर रहमत करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीज़ा बेज़र किए। चले एक शेर का मतलब समझा देता हूं। आला हजरत जब मक्के से मदीने जा रहे हैं तो फरमाते जब मैं मक्के से मदीने चला तो मुझे हसरे अजमत ने आवाज दी कि अहमद रजा क्या मदीने जाके अपनी कालक जबी की छुड़ाओगे? तो मुझे भी तो लेके चलो, मैं भी तो अपनी कालक छुड़ाना चाहता हूं, ये मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। फिर जब मदीने की तरफ चले, मदीने की गली गली में शोर हो गया, बरेली का आशिक आ रहा है, बरेली का अहमद रजा आ रहा है। मेरा इमाम बरेली के पहुंचे। सुनो, ना कभी मदीने गए मुझे दिलफिसानी, ना कभी मदीने शरीफ गया इकबाल, दोनों का एक ही मौकिफ था, हम नहीं जाएंगे, हुजूर को मुंह दिखाने के लायक नहीं। मगर जब मेरा इमाम पहुंचा तो खुद भी गया, हम गुनहगारों के लिए रास्ता भी बना के गया। और ये शेर लिखा जाते ही कि तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? मुजरिम बुलाए आए हैं, मुजरिम बिन बुलाए नहीं आए, या रसूल अल्लाह मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान गरीबों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहा, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। आसी भी है चहीते ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं के जहां खैर और शर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न अल्लाह है न हाजत अगर की है। अल्लाह अकबर, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। फिर अपने बिस्तर जमा दिया और कहा अब मैं उठूंगा नहीं जब तक आपका दीदार नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह मैं आज आपका चेहरा नहीं देखूंगा, यहां से उठूंगा नहीं। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। मेरा इमाम तड़प गया, तड़प के काफी वक्त गुजरा। जब आपने देखा अभी हुजूर का पर्दा नहीं हटा, अभी चिलमने रहमत नहीं हटा है, तो मेरे इमाम ने फिर यह कलाम लिखा, वसूए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदन यूं ही खार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। फिर इस कलाम के मक्ते पर पहुंचे और आजिज़ी की हदें पार कर दी। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। इसका मतलब ये तुझे दीदार नहीं होगा, तेरे जैसे हजार आते हैं, तुझे हुजूर जलवा नहीं दिखाएंगे, मगर जैसे ही कहा ना तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, वैसे ही हुजूर ने रहमतों के पर्दे उठा दिए। हुजूर का चेहरा सामने था। इमाम ने जब देखा तो पुकार उठे, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। इमाम ने कहा कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले पूरी दुनिया को मदीने से ये आवाज आ रही है, ऐ लोगों मदीने आना है तो माँ बाप को राजी करके आओ, माँ की दुआ लेके आओ। अगर माँ दुआ कर दे तो मदीना भी दिखाता है अल्लाह, और मदीने वाले का भी दीदार कराता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा। क्या कहने मियां, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। माँ बाप जब मर जाते हैं तो लोग रोते हैं, है ना? माँ बाप का तो दर्द क्या बयान करूं। माँ के बारे में आप लोगों को नहीं खबर, जिनके माँ बाप हैं उनको खबर नहीं होगी। जैसे आपको माँ बाप से मिलना होगा तो चले जाओगे ना माँ बाप, हम लोगों को मिलना होता है तो कब्रिस्तान जाना पड़ता है, तो मिलते हैं जाके।
ہاں ماں کی دعائیں اگر لگ جائے نا بندے کو پھر کسی کی دعاؤں کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر کسی کی بیوی مر جائے نا تو اسے دوسری بیوی مل سکتی ہے, اس کے بچوں کو دوسری ماں نہیں ملے گی. بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کا تلوا چومنا میرے نزدیک 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اب جس کا باپ ہو وہی تو چومے گا, جس کا نہیں ہوگا وہ بولو. باپ کی عزت کرو. کچھ دنوں تک رہتے ہیں ماں باپ, کچھ لوگوں کے رہتے بھی ہیں اور کچھ لوگ تو دیکھ بھی نہیں پاتے اپنے ماں باپ کو. مور کی طرح روتے ہیں ناچنے کے بعد پاؤں دیکھ کے کہ یار سب ہیں مگر باپ نہیں مانے. اللہ تعالیٰ آپ کو حج و زیارت عطا فرمائے, اللہ آپ کو عمر لمبی عطا کرے. باپ کی قدر تبھی ہوگی جب باپ دنیا میں نہیں ہوگا, تو اس کا کیا فائدہ ہے. جیتے جی باپ تڑپتا رہا, بیٹا تھا افریقہ میں, امریکہ میں, سعودی میں, ہے نا. مر گیا تو بولا میرے باپ کے جنازے کو روکو, میں دیکھنے آ رہا ہوں, جنازے میں شرکت کروں گا. تو کیا فائدہ ہوا تیرا. کاش تو جیتے جی اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہوتا. مرنے کے بعد مہربان ہوتے ہیں لوگ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زور پشیماں کا پشیماں ہونا. اپنی زندگیوں کو بدلو میرے بھائیوں, اور اپنے ماں باپ کی عزت کرو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کے لیے 100 ولی بد دعا کریں اور ایک باپ دعا کرے تو اللہ اس باپ کی دعا قبول کرے گا. یہ بات اپنی دل میں رکھیں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ احترام کے قابل ہمارے ماں باپ ہیں. کون ہیں بولو. اور آخری بات میری یہ ہے کہ نوجوانوں اپنے موبائلوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلاؤ. اب تھک گئے ہو نا ریل دیکھ دیکھ کے, تو چلو آ جاؤ اب قرآن بھی پڑھ لو, آ جاؤ اب نماز بھی پڑھ لو. ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی, آخری بات ہے میری, آئیے آ کے کہتی ہے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے, میرے بچے بھوکے. اس نے کہا میں تو تجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہوں, بہت دنوں سے نظر ہے, تجھے پسند کرتا ہوں, میں ایک رات میں ایک عورت کے ساتھ زنا کرتا ہوں, تو آ جانا تجھے دے دوں گا. تو اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی. واپس چلی گئی, بچے روئے, اماں کچھ لائی, ایک بچہ بے ہوش ہو گیا, ڈر گئی. ماں تھی نا, جا کے بولی میں مجبور ہوں, بھی کچھ دے دے, رات کو آ جاؤں گی, جو تیرا دل چاہے کر لینا. وہ پہنچی, اس نے کھانے کو دیا, وہ کھلا پلا کے سلا کے پہنچ گئی. رات کا وقت ہے, دروازہ بند ہے, یہ آگے بڑھ رہی ہے, اس کے ہاتھ لگانے والا ہے, یہ آگے بڑھ رہا ہے, وہ کانپ رہی ہے, اس کو کپ کپاہٹ ہے. اس نے جیسے اس کے ہاتھ لگایا نا, وہ ویسے ہی اللہ اکبر رونے لگی, ٹپ ٹپ آنسو گرے. اے روتی کیوں ہے, پیسہ نہیں ملا تجھے؟ کہ پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے, ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے. آج میں اپنے جسم کا سودا کرنے آئی ہوں, تب بھی میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. اس کریم سے, اس رحیم سے, بے پناہ طاقتوں والے سے عرض کر رہی ہوں کہ تو گواہ ہے تیری بندی نے کبھی گناہ نہیں کیا, مگر میں ماں نہ ہوتی اور میرے بچے بھوکے نہ ہوتے مالک تو کبھی یہ برا کام نہ کرتی. اللہ اکبر. آپ کو کیا لگتا ہے موبائل کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی تو سب کچھ ختم؟ نہیں, آپ کے اور میرے موبائل میں ایک بھی ایسی ویڈیو نہیں چلی جو میرے رب کے علم میں نہ ہو, اللہ کو جس کا علم نہ ہو. مچھلیاں کتنی ہیں دنیا میں نوجوانوں, تم اس کا کبھی شمار کر سکتے ہو؟ مگر کوئی چھوٹی سی بھی ایسی مچھلی نہیں جس مچھلی کو بھوک لگی ہو اور اس کی بھوک کا علم میرے رب کو نہ ہوا ہو. یہ تقریر کر جو کر رہا ہے اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے, سننے والوں کی نیتیں بھی وہ جانتا ہے. وہ روئی, ایسی روئی کہ اس کے رونے سے وہ اس رونے لگا, کہنے لگا تو نے میرا دل بدل دیا, جا اتنی پریشانی میں اللہ سے ڈرتی ہے, میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, یہ پیسے لے. وہ چلی گئی, اس سجدے میں گر گیا, پوری رات روتا رہا, نیند کب آئی پتہ ہی نہیں چلا. صبح کو دروازہ دستک ہوئی, کون؟ سامنے بزرگ کھڑے تھے. آپ کون؟ کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے, اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. کہنے لگے موسیٰ اللہ مجھے سلام نہیں بھیجے گا, میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹ لیں, کتنے, مجھے اللہ سلام نہیں بھیجے گا. کہ کوئی نیکی کی ہے؟ کہنے لگا ہاں رات ایک نیکی کی ہے. کیا؟ پوری بات بتا کے بولا. کتنا رویا تھا؟ بس میرا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا مالک یہ بات صحیح ہے کہ میں معافی کے لائق نہیں, مگر اگر میرے گناہ بڑے ہیں تو تیرے کرم سے تو بڑے نہیں, معاف کر دے. یہ کہہ کے میں رویا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا سن, اللہ نے مجھے بھیجا ہے
اور فرمایا جا موسیٰ میرے بندے سے کہنا کہ وہ رونا بند کر دے، اس کے آنسوؤں کو اس کے رب نے قبول کر لیا ہے، اسے معاف کر دیا۔ کاش ہماری آنکھوں سے بھی ایسے آنسو نکل جائیں جسے ہمارا رب پسند کر لے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کب تک انسان بھاگے پھرو گے ادھر ادھر؟ ہم سب کو دفن کر کے لوگ چلے جائیں گے، ایک دن وہ آئے گا کہ جیسے یہ سنسان قبرستان میں آج مردے ہیں ویسے تیری اور میری لاش بھی پڑی ہوگی، یہ تیرے عزیز تجھے بھول جائیں گے۔ سن، نیا نیا کوئی مرتا ہے نا تو 1 مہینے تک لوگ یاد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 1 مہینے 2 مہینے روز جاتے ہیں، پھر ہفتے میں، پھر بھول جاتے ہیں۔ قبریں پرانی ہو گئیں لوگوں کی، زندگیاں، اس زندگی سے نکلو، آخرت کے بارے میں سوچو۔ ایک سوال کا جواب دو، کتنے لوگ ایسے ہو جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر لو۔ جو جان دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ بے شک، کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ بے شک۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ آج سے جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں؟ وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں، آ جاؤ آ جاؤ۔ ایک کوئی دوسرا عاشق رسول ہے پوری 1 مٹھی داڑھی رکھانے والا؟ کوئی دوسرا عاشق رسول ہے میرا بھائی؟ وہیں کھڑے رہو بس 1 منٹ، ایسے کھڑے رہنا۔ ماشاءاللہ، کوئی دوسرا عاشق رسول ہے اس محفل میں؟ کوئی ہے ایسا جو حضور سے محبت میں اپنا چہرہ بدلے، اپنی زندگی کو بدلے؟ کوئی ادھر نوجوان ہے، کوئی عاشق رسول؟ آگے پیچھے سے کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ باہر آ جاؤ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ۔ کوئی تیسرا عاشق رسول ہے؟ تیسرا دیکھیں، کافی بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، چہرے پہ صرف داڑھی کی کمی ہے، بزرگی پوری ہو گئی ہے۔ میرے بھائی آ جائیں، مہربانی کریں۔ یہ کوئی عاشق رسول، میں کسی کو دیکھ نہیں رہا ہوں ورنہ کہیں گے انہوں نے کہا تھا تو زبردستی کھڑے ہو گئے۔ ادھر آ جا بیٹے، 2 ہو گئے ہے نا؟ کچھ لوگ بوڑھے ہو گئے مگر پھر بھی ابھی کالا اولا کر کے جو نا اپنے چہرے کو تو وہ سمجھتے ہیں اونچے اونچے کہ میں نے جوانی ہوں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیل کے سینگ کاٹنے سے وہ بچڑا نہیں بنے گا، بیل کا بیل ہی رہے گا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں بڑے تبصرے چل رہے ہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا ورنہ میرے سر ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کی کافی عمریں ہو گئی ہیں مگر بال سفید نظر نہیں آ رہا ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں وہ ایسی بات ہے۔ میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی کو برا لگے تو اسے بھی نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، میں تو ایک ایسی جنرلی بات کہہ رہا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے بھائی؟ آپ کی عمر کے لوگ پورے ٹھنڈے ہو گئے، پورے صاف ہو گئے، اور آپ ابھی تک یہ نہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو بال کالے کرائے اس کے پیچھے نماز نہیں ہے۔ کوئی تیسرا عاشق رسول؟ تیسرا سنت رسول والا، تیسرا ہے کوئی عاشق رسول اس مجلس رسول میں؟ بیٹے آپ کی داڑھی ہے، بیٹھ جاؤ آپ، میں تیسرا بلا رہا ہوں، آؤ آؤ۔ ہاں یہ چھوٹی والی داڑھی ہے، یہ دیکھو، یہ چھوٹی والی نہیں رکھانی ہم نے۔ میرے بھائی آیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو ان کو تکلیف ہو جائے، مگر یہ بات ضرور کہہ رہا ہوں، اب 4 یار کا معاملہ ہے، یہ 3 یاروں کا معاملہ ہو گیا، اب حضور کے 4 یار ہیں، حضرت علی کے نام پہ کوئی چوتھا عاشق رسول کھڑا ہو جائے۔ آؤ سبحان اللہ، اے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ اب یقین کرو ماشاءاللہ، آپ یہاں بیٹھے تھے، میں دعا کر رہا تھا ابھی، یا اللہ یہ آدمی کھڑا ہو جائے تو میرا زندگی کیا کامیاب بات ہو ہے، جائے گی، ایسے دعا کر رہا تھا میں، صحیح بتا رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ اللہ نے میری قبول کر لی۔ الحمدللہ، میں دعاؤں سے سہارا لیتا ہوں، میں یہی کام ہے میرا۔ ہاں دعا کرا کرو ہر اینگل پہ، کبھی کھانا نہیں مل رہا ہو تو دعا کرو۔ حضور نے فرمایا نمک بھی اللہ سے مانگو، ہائے ہائے، ایسے ٹچ ہو جاؤ اللہ سے، پھر وہ تمہیں عطا کرے گا۔ 5واں کوئی عاشق رسول ہے؟ پنجتن پاک کا ماننے والا، سنت رسول والا، آؤ آ جاؤ آ جاؤ، سبحان اللہ، یہ آ گئے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی چھٹا آ جائے غریب نواز کے چھٹی والا، کوئی چھٹا عاشق رسول ہے؟ کوئی چھٹا ہے؟ چھٹا کوئی چھٹا عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ چھٹا عاشق رسول ہے کوئی؟ ماشاءاللہ، کوئی ہے چھٹا عاشق رسول؟ ماشاءاللہ، کتنے ہو گئے یہ؟ 5۔ کوئی ہے چھٹا اجمیر والے غریب نواز کے نام پر کوئی نوجوان ہے جو آ جائے تو محبت کرتا ہو ہند الولی عطائے رسول سے؟ ہے کوئی چھٹا؟ ماشاءاللہ، حشمت بھائی آ گئے، کیا بات ہے میاں، سبحان اللہ۔ اب کوئی 7واں بھی آ جائے بھائی، سنت رسول والا۔
آ جاؤ کوئی ساتواں عاشق رسول ہو تو آ جاؤ. کیا بات ہے میاں، واہ واہ واہ. یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 6 ہو گئے نا. کوئی آگے پیچھے نوجوان ہے؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. اچھا آپ نہیں پڑھنا ہے، میں سمجھ رہا ہوں. یہ ہو گئے 6 میرے ساتھ وعدہ کرو انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی. میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے، مولا اپنے پیارے حبیب کے نواسوں کے وسیلے سے، اپنے حبیب کے صحابہ کے وسیلے سے اللہ انہیں استقامت عطا فرما. انہیں پروردگار داڑھی کی سنت پر عمل کی مضبوطی سے جو ہے وہ توفیق عطا فرما. بیٹھ جائیں. آپ کی محفل میں رونقیں اور بڑھ رہی ہیں. ہندوستان کے 2 مشہور شعراء جناب احمد الفتاح صاحب اور قاری محمد علی فیضی صاحب تشریف لا رہے ہیں. ہاں اب ان دونوں کے حوالے ہے. یہاں بارش بھی رکی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے. میں نے سنا ہے اترولہ کی طرف ہو رہی ہے، تو ادھر حضور کا ذکر ہو رہا ہے الحمدللہ. تو اللہ نے اپنا فضل کر دیا ہے، کرم کر دیا ہے. توبہ کریں میرے ساتھ انشاءاللہ. نماز کی پابندی کون کون کرے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ارادہ کرتے ہو نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ؟ ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم.